السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، عمران خان کی صحت کو لے کر سیاست کون کر رہا ہے اور کون عمران خان کے ساتھ مخلص ہے، یہ وہ دو سوالات تھے جو پچھلے چند دنوں سے میڈیا پر زیر بحث تھے۔ لیکن اب ایک نیا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق فیصلہ سازی کا اختیار کس کا ہے۔ موجودہ حالات میں تحریک انصاف بحیثیت ایک سیاسی جماعت تضادات کا مجموعہ بنی ہوئی ہے، لہٰذا اس سوال پر بھی تضادات پائے جاتے ہیں۔ علیمہ خان جو کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پہلے ہی تحریک انصاف کی قیادت سے نالاں تھیں، اب عمران خان کی بیماری کو لے کر تحریک انصاف کو وارننگ دینے پر اتر آئی ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے عمران خان کی بیماری اور خفیہ طریقے سے علاج کروانے پر حکومت شدید تنقید کی زد میں تھی کہ بلاخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے حکومت رات کی تاریکی میں عمران خان کو ہسپتال منتقل کرتی ہے اور واپس اڈیالہ جیل لے جاتی ہے، جبکہ ان کی فیملی کی جانب سے ذاتی معالجین تک رسائی کی فریاد کو حکومت کی جانب سے یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان کے طریقہ علاج کے حوالے سے نہ صرف حکومت کی نیت پر شک کا اظہار کیا جا رہا تھا، بلکہ ایک تاثر یہ قائم کیا گیا تھا کہ جیسے حکومت عمران خان سے سیاسی انتقام کے نتیجے میں ایسا سب کر رہی ہے، لیکن علیمہ خان کی گفتگو نے بہت سے سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر علیمہ خان صاحبہ کافی غصے میں نظر آئیں اور ان کی جانب سے تحریک انصاف کی قیادت کو واضح الفاظ میں وارننگ بھی دی گئی کہ عمران خان کی صحت سے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار پارٹی کا نہیں بلکہ فیملی کا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر عمران خان کے علاج کے حوالے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہم بیرسٹر گوہر علی صاحب پر یہ واضح کر چکے تھے کہ ان کا علاج شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ہی کروانا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کا پمز میں علاج کروا کر محسن نقوی اور حکومت کی سہولت کاری انجام دی گئی ہے، اور یہ سہولت کاری کسی اور نے نہیں بلکہ بقول علیمہ خان کے تحریک انصاف کے قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کی ہے۔ یعنی اس سے قبل علیمہ خان جو کہ بانی کی رہائی کے حوالے سے پارٹی کی عادت پر شک کر رہی تھیں، اب وہ ان کی بیماری کے حوالے سے بھی پارٹی کی عادت پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو خان صاحب کی صحت سے جڑے ہوئے یہ جو کچھ ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ہارون صاحب موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے علی گوہر بلوچ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں سینیٹر صاحب اگر آپ سے سر گفتگو کا آغاز کر لوں کہ خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہو، رسائی کا معاملہ ہو ان تک، اب ان کی بیماری کا بھی معاملہ آ گیا، علیمہ خان صاحبہ پارٹی کی عادت پر اعتماد پہلے بھی نہیں کر رہی تھی، اب بھی کرنے کو تیار نہیں، اب تو کھل کر بول بھی پڑی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں ایز اے بہن ان کا حق بنتا ہے، ان کو تکلیف ہوگی، ہم سب سمجھتے ہیں۔ ایز اے پارٹی ممبر ہم لوگوں کو بھی تکلیف ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ان کی بیماری کا حق ان کی فیملی کو ہے، I 100% agree with that۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری تھاٹ نہیں ہے۔ ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی، جو مجھے پتا ہے، جو سپریم کورٹ کے باہر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا مین جو جس کے لیے ہم کھڑے ہو رہے، جو ہم آواز اٹھا رہے، وہ یہ کہہ رہے کہ عمران خان کے نمبر 1 ٹریٹمنٹ پراپر ہونی چاہیے، نمبر 2 وہ ڈاکٹر جو عمران خان کا پرسنل ڈاکٹر ہے، جن دو ڈاکٹروں کا نام ہے عاصم اور اپنے فیصل سلطان، ان میں سے ایک کو کم از کم ہونا چاہیے، اور ان کی فیملی بیسیکلی مینز ان کی 3 بہنیں ہیں، بیوی ہے وہ ان کے ساتھ جیل میں ہی ہے۔ اگر ان کی بیوی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے while he is getting the treatment done, as far as I am concerned, even then I am happy۔ گورنمنٹ کا یہ ورژن ہے کہ ان کی وائف واز آن بورڈ، ہمارے شوز پہ تو کہہ رہے ہیں 2-3 دن سے۔ سن لے آن بورڈ مینس کہ بھئی ان کے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اگر یہ ان کا آن بورڈ مطلب یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ادھر ہو، جب ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو وہ ہو، تاکہ وہ ڈاکٹر سے بات کر سکے۔ دیکھیں جب بھی ہوتا ہے، آپ کے ہمارے کسی کے بھی رشتہ دار کی جب کوئی سرجری ہوتی ہے، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، باپ ہو، تو ان کے ساتھ ہم فیملی ممبر جاتے ہیں، اور جو وہ سوال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بھی اپنی تسلی کے لیے سوال کرتے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو رولز ہیں، جو پاکستان کے جو جیل کے مینول کے رولز ہیں، اس میں 795 اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے کہ اگر کوئی سیریس بیماری ہو تو ان میں فیملی کی انٹیمیشن ضروری ہے۔ ڈسکشن فارورڈ، دیکھیں ان پرنسپل آپ کی بات بالکل درست ہے، فیملی کو رائٹ ہے استحقاق ہے فیملی کا صحت کے بارے میں، بالکل آئی ایگری بتائیں۔ پارٹی کے اندر سے پھر جو بیہیو کیا گیا وہ کیوں کیا گیا؟ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے پہلے ڈینائی کیا کہ جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں ہے، خان صاحب کو ہسپتال لے کے گئے، پھر بعد میں جب یہ خبر کھلی تو تصدیق کی کہ 15 فروری کو وہ گئے تھے پمز۔ علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ وہ کس طرح، مطلب کہاں سے اپروول لے کر وہ گئے؟ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ شفا لے کر جانا ہے، وہ نہ صرف پمز لے جانے کو انڈورس کرتے ہیں بلکہ خود پمز چلے بھی جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی سہولت کاری کی ہے بیرسٹر گوہر۔ دیکھیں میں یہ اچھا اس طرح ہے
ایسا ہے کہ میری نظر میں ایک ہے کہ گورنمنٹ، میں یہ چاہتا ہوں ایز اے فیملی ممبر کہ ان کا علاج شفا الشفا میں ہو جائے، یہ جو ناٹ آئی ٹرسٹ، یہ شفا انٹرنیشنل ہو جائے، اس میں ہو جائے، یہ میں سمجھ چاہتا ہوں. گورنمنٹ جو وہ اس کے ٹریٹمنٹ پمز میں کرا رہی ہے، ٹھیک ہے، فار واٹ ایور ریزنس ناٹ انڈرسٹوڈ بائی می بٹ واٹ ایور ریزنس. یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کے ڈاکٹروں کو شاید وہ مینیپولیٹ کر سکتی ہے، اور شفا جو وہ ہے انٹرنیشنل ہے، ان کے ڈاکٹرز ان کے انڈر نہیں آتے، تو شاید یہ ان کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، اپنے مطلب کی چیزیں نہیں نکال سکتے، تو اس وجہ سے ان کی وہ سمجھ آتی ہے. آپ نے پھر گورنمنٹ کا انالیسس کر دیا نا، یو آر مسنگ دی پوائنٹ. سن لے اب میری نظر میں ان کا علاج کا ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے، جسٹ بیکاز کہ میری رائے اور کسی اور کی رائے میں کہ یہاں ان کی علاج نہیں رکنا چاہیے. اب اگر وہ ایک جگہ پہ کر رہے ہیں اور وہ ان کی بہن کو اجازت نہیں دے رہے، گورنمنٹ ان کے ڈاکٹر کو اجازت نہیں دے رہے، تو اگر کسی کو دے دیا وہ چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے لحاظ سے دیٹ از ناٹ بیڈ. تو اس میں اتنا آگے چلے جانا. یو ہیو مسڈ دی پوائنٹ جو میں نے سوال پوچھا. میں اس کے ساتھ دوبارہ آتی ہوں آپ کی جانب میں. ذرا علی گوہر بلوچ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ سر یہ کوئی بیک ڈور آپ لوگوں نے چینل پورا کا پورا بنا لیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ. اب تو پی ٹی آئی کی اپنی ان کی فیملی کہنے لگ گئی ہے جی کہ یہ تو سہولت کاری کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کی اور حکومت کی. تو سر تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کون کون رابطے میں ہے گورنمنٹ کے ساتھ. یہ گوہر صاحب کا اور علامہ راجہ ناصر عباس کا نام تو آیا ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ اخنزادہ حسین صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ کوارڈینیشن میں تھے جو یہ سارے ہاسپٹل وزٹس کا معاملہ ہے، تو وہ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان ہے. تو اچھا صاحب بھی آن بورڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. دیکھیں یقین بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو اور جن لوگوں نے پاکستان کے اندر 9 مئی کے واقعات کیے ہوں، جن لوگوں نے اس ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی ہو جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا، شہداء کا تمسخر اڑایا ہو، اس میں اب کوئی مذائقے والی بات نہیں کہ وہ تتر بتر ہو چکے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے اس ملک دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر ہمیں کوئی خطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تو وہ پاکستان ہے. ہمارے آپس کے 1,88 اختلافات ہے، لیکن ہم پاکستان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. اگر ہم پاکستان کے ساتھ غداری کریں گے، زیادتی کریں گے، اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے، جہاں سے کھاتے ہیں اسی تھالی میں ہی آپ تھوکیں گے بیٹھ کر، تو میرا خیال ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر خفیہ طریقے سے علاج ہوں گے سر؟ سوال نہیں، وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی پارٹی جو ساری ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے، اور ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ چیئرمین شپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا بڑا گروپ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بہنوں کا اپنا گروپ ہے، ان کی اہلیہ کا اپنا گروپ ہے. آپ نے گنڈا پور صاحب کی باتیں سنی، ان کا اپنا گروپ ہے. جو چیف منسٹر ہے اس کا اپنا گروپ ہے کے پی کے کا. جو یہاں ان کے جو وکلا ہیں 1-2 اور جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں یا سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کے اپنے گروپس ہیں. تو ہر گروپ دوسرے گروپ کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ اپنے آپ کو وفادار سمجھ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شاید گنڈا پور صاحب نے کہا یا بابسوخ ذرائع تھے کہ علیمہ خان صاحبہ نے چیئرمین جو ہیں اس وقت ان کے بیرسٹر صاحب شگور صاحب، ان کو سنا کہا کہ بھائی تم ریزائن کرو، میں نے چیئرمین بنا. نہیں اچھا چلے سر، پتہ بات کیا ہے، میں معذرت کے ساتھ لیکن یہ ساری بات جو تمہید آپ نے باندھی ہے ریلیونٹ ہے میرے سوال سے. جہاں تک علاج کی بات ہے تو علاج تو ان کا دیکھیں نا، ایک جو جیل مینول کے اندر ہے اس سے بھی ہٹ کے بیسٹ ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، بیسٹ ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. علاج کے دوران ان کے بچوں کے ساتھ ان کی بات کروائی گئی ہے. علاج کے دوران ان کی بیوی جو ہیں وہ اہلیہ ان کی جو ہے وہ رابطے میں ہیں. اور سر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ اتنا اس کو گلوریفائی کر کے بتاتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا خفیہ مشن ہے جو اس ملک میں چلتا ہے رات کی تاریکی کے اندر، کہ رات کو 12 بجے لے جانا پڑتا ہے خان صاحب کو ہسپتال، اور پھر تاریخ بھی بدلی ہوئی بتانی پڑتی ہے کہ 23 کی رات کو 11 بجے نکالا تھا، 12 بجے پہنچے ہیں تو 24 ہو گئی ہے فروری. یہ کون سا طریقہ ہے سر کسی کا بھی علاج کروانے کا؟ اگر جیل مینول کی بات کرنی ہے سر تو یہ خلاف ورزی ہے بائی دا وے جیل مینول کی. انلیس ایکسٹریم ایمرجنسی نہ ہو، مغرب کے بعد کسی قیدی کو باہر ہی نہیں نکال سکتے.
نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے کچھ سیکورٹی کے پرابلم ہیں، ایشوز ہیں، بڑی سمپل بات ہے، اس میں کوئی گھما کے بات کرنے والی نہیں ہے، جس وجہ سے ان کو ٹائمنگ اس پہ لے جایا جاتا ہے جس میں رش نہ ہو اور جس میں کوئی سیکورٹی کا ایشو نہ بنے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فورس بنا دیا ہے جو جیل توڑے گی اس کو آزاد کروا لے گی، شر پسندی انتشار پسندی تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ایڈونچر سے بھی تو پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے۔ چلیں سر، اس کا مطلب ہے کہ جیل مینول کو اگر کسی بھی وجہ سے میں کوئی گما پھرا کے بات نہیں کر رہا، نہیں کسی بھی وجہ سے ٹویسٹ کرنا ہو، تبدیلی لانی ہو تو لائی جا سکتی ہے۔ چلیں میں سر آئی کم بیک ٹو یو، ہیو ٹیکن یور پوائنٹ۔ میں رضا صاحب بالکل ظاہر ہے اگر ضرورت پڑے تو اس میں کچھ نہ کچھ، اور یہ تبدیلی تھی جب ان کو مرغے اور غذائیں وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ نے دی ہے، سر وہ سرکاری خزانے سے مرغی اور غذائیں کھاتے ہیں، مرغیاں، فش، نہیں سرکاری خزانے سے کھاتے ہیں، پورا 7 سٹار بلکہ 7 سٹار ہوٹل انجوائے کر رہے ہیں۔ سر جی روزے میں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں یہ پروویژن ہے کہ آپ پے کر کے اپنا کھانا جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہیں، اگر وہ کر بھی رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کھاتے ہیں، آپ لوگ بڑا گنواتے ہیں، دیسی مرغیاں کھا لی، بادام کھا لیے، اور اتنے معاملات کی اجازت نہیں ہے جیل مینول میں۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے لسٹ بھیجی ہے اور اس میں سے بے شمار خرچہ تو حکومت کا ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ سر حکومت اتنی اچھی کیوں ہے ویسے، کیوں خرچے کر کے دیسی مرغیاں کھلا رہی ہے خان صاحب کو، یخنیوں کا رینج؟ وہ پھر یہ چیختے ہیں نا کہ یہ تو کہتے ہیں نا خیال نہیں، کہتے تنہائی میں ہیں ان کے اوپر، یہ تو اچھا چلیں میں بہت دیر ہو گئی رضا صاحب گفتگو میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں، میں آتی ہوں آپ کے، یہ ان کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، میں ان سے پوچھتی ہوں یہ کیوں روتے دھوتے ہیں، میں رضا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ رضا صاحب یہ ساری صورتحال، ایک ایکس پرائم منسٹر، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر، چھوڑ دیں اس وقت کہ وہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پرانا بیف ہے ان کا اگر تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، ان کی صحت کے اوپر کوئی کنسرن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو حکومت وقت ہے اس نے ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا اس سچویشن کو؟ اشفین صاحب دیکھیں کچھ بڑی بنیادی سی بات ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس سے بیان بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک انسان ہے، اس نے پاکستان کو سرو کیا ایز اے کرکٹر، اور وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی رہے، رفاعی کام ہے ان کے، انٹرنیشنل لیول کا نام ہے، یہ سب ایکسیپٹڈ بات ہے۔ ان کی طبیعت خراب ہے، اس کے حوالے سے سب سے بیسٹ جج وہ خود ہیں، پھر اتفاق ایسا ہے، بدنصیبی ہے، اتفاق ہے کہ ان کی اہلیہ بھی اس وقت جیل میں ہے، تو یہ دو وہ کنسرن لوگ ہیں جن کے مشورے سے ان کے علاج کی جو بھی معاملات ہیں وہ طے ہونے ہیں۔ میرا ایشو یہ ہے، صرف اتنا ہے کہ اگر ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے، جو ہمیں پتہ چلا سلمان صفدر کی رپورٹ سے، اور سلمان صفدر نے جو اس نے بات کہی تھی وہ زیادہ میرے خیال میں ہیروئنگ تھی، اتنا زیادہ مسئلہ شاید خراب نہیں تھا، اور اس کے بعد سے ان کا نہ صرف 2 دفعہ معائنہ ہو چکا ہے بلکہ 2 دفعہ ان کا علاج کے سلسلے میں جو بھی ڈے سرجری ہونی تھی وہ ہوئی۔ اب ڈے سرجری ایسی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کہ بہت زیادہ کریٹیکل سرجری نہیں ہوتی ہے، اس میں مریض کو لا کے اگر ایک انجیکشن ہی دینا ہے تو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں، ایک صاف انوائرمنٹ میں وہ سرجری پرفارم کر کے مریض گھر ہی آتے ہیں، نارملی بھی گھر ہی آتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی رہائش جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، تو سمپل بات تو اتنی ہے کہ ہمیں یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے، وقت پر ہو رہا ہے، اور اس کے قابل پروفیشنل تجربے کار ڈاکٹر صاحبان، سرجن صاحبان اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جہاں تک بھی ہمیں معلوم ہے کہ سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ ایک میرے خیال میں جو پروفیشنل ہے ڈاکٹر ندیم غالباً ان کا نام ہے، یہ وہ نام ہے جو پارٹی کی طرف سے پرپوز کیا گیا اور ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، وہ اس بورڈ میں یا اس میڈیکل جو بھی ان کا دیکھ بھال کر رہی ٹیم اس کا حصہ ہے۔ نہیں سر، لیکن اس کی وضاحت آئی ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی جو کچھ بتایا ہے وہ بیسڈ آن دا رپورٹس جو ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں بتایا ہے، ان کو بھی فزیکلی وہاں پہ موجودگی نہیں تھی ان کی جب خان صاحب کا ایگزامینیشن ہو رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹس دی ہیں وہ تو سیٹسفیکٹری ہیں۔ نہیں، وہ ہیں ڈاکٹر آصف جن کا آپ بات کر رہی ہیں، یہ ہیں ڈاکٹر ندیم جو شامل تھے، یہ شامل تھے ہیلتھ چیک اپ میں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو جیسے ہمائی بھائی نے کہا کہ ہمیں تو مین کنسرن، باقی فیملی کا کنسرن اپنی جگہ ہے، ظاہر ہے بہنیں ہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہے، پریشانی کا نام وہ جو کچھ بھی ہے ان سے ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے بھائی کا معاملہ ہے، بھائی بہن کے رشتے کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے پارٹی کے لوگ جس طرح ان کے آواز اٹھائے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک لائلٹی ہے، ایک وفاداری ہے، ایک محبت ہے عقیدت لیڈر کے ساتھ، لیکن ایز اے ہیومن بینگ میرے تو صرف یہ کنسرن ہے کہ ان کا علاج پراپر ہو رہا ہے، پراپر جگہ پہ ہو رہا ہے، پراپر لوگ کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں یہ میرا ایشو نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس میں پک اینڈ چوز کرنا کہ جی فلاں آدمی ہوگا، ڈھمکا آدمی ہوگا، یہ میرے خیال میں ریلیونٹ گفتگو۔ چلیں مجھے سر ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے اس میں بات کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ جو ہے نا پاکستانی سیاست کا یہ ہے کہ کیونکہ کریڈیبلٹی
नहीं है, एतमाद साजी नहीं है, हुकूमत के साथ एतमाद का फुकदान है, तो फिर इस तरह की कौन इलाज करेगा? ये इश्यूज तब सर उठाते हैं। मियां साहब के केस में भी हमने देखा यही मामला था। इसे बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, मैंने एक दो इश्यूज पे और भी सवाल पूछना है आपसे डॉक्टर साहब, लेकिन पहले जरा वो कह रहे थे अली गौहर बलोच साहब कि इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट, हुकूमत को भी वो कहते हैं इतना खर्चा पड़ रहा है, आप लोग रोने धोने से बाजी नहीं आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कोई रोजे के दरमियान में भी इस किस्म की बातें करता है जिसके जो ग्राउंड पे एक्चुअली ना हो रही हो, तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। खैर उसको छोड़े। मैं रज़ा हारून साहब ने एक बात की थी, मैं बता देता हूँ। देखिए रज़ा साहब, इस तरह है कि एक आदमी है, वो कंप्लेन करता है कि मेरी आंख की नज़र कमज़ोर हो रही है, 1 महीने करता है, दूसरे महीने करता है, 2.5 महीने बाद जाके डॉक्टर उनकी आंख का मुआयना करता है। जब डॉक्टर आंख का मुआयना करता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे जो आई साइड है वो 6/36 हो गई है, मींस 85% आई साइड ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये एक ग्रेव कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है। इस सीरियस कंडीशन के तहत उनको उसी वक्त इमरजेंसी में पिम्स में शिफ्ट किया जाता है और उनकी आंख के अंदर टीका लगाया जाता है जिसको anti-VEGF टीका होता है, इंटरविट्रियल इंजेक्शन होता है। ये उस जो बीमारी होती है उसको हेल्प करती है। सबसे पहले बात ये हो जाती है, एक आदमी होता है आपके किसी के वो एक बीमारी इतनी देर तक फैल जाए और वो बार बार कह रहा हो कि ये इस तरह है, जब आप उसको जो इंतज़ामिया है किसी के अंडर होंगे, जब वो उसका ख्याल नहीं करते, ये नेग्लिजेंस है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इनकी हुकूमत पिछली 40 साल से इस पाकिस्तान के साथ करती आई है। फिर उसके बाद जब इलाज हुआ, एक टीके के बाद इलाज हुआ, तो ये कहते बेहतर हो गया। उनकी अनएडेड आई की जो विजन है वो 6/24 हुई है, मींस अभी भी 75% नहीं है। जब आप कोई ऐनक पहनता है, जब आप उससे पूछते हैं कि आपकी आई साइट क्या है, वो ये नहीं कहता इस ऐनक के साथ मेरी 6/6 है, वो कहता है मेरा +2 है, +1 है, -2 है, -3 है, वो बताता होता है। एज ऑफ टुडे जो लास्ट रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें उनकी अनएडेड आई की विजन 6/24 है, मींस 75% ऑफ द विजन इज नॉट देयर। और उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को अपनी अच्छी आंख के ऊपर हाथ रख के ये कहा था कि आपका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ लाइट का एहसास हो रहा है। और इस सारी चीज को हुकूमत छुपा रही थी। जिस रज़ा साहब का पॉइंट थोड़ा सा फर्क था, वो ये कहते हैं कि अब अगर इलाज तक आ गए हैं तो ये कहना कि डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ही इलाज करेंगे। नहीं, देखिए इसमें ये हो जाता है, अगर सबसे पहली बात ये है, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं अपना इलाज करना चाहता हूं, मैं इलाज करना चाहता हूं, 1-2 स्पेशलिस्ट से करना चाहता हूं कि यार मैं समझता हूं ये बेहतर है और वो शायद बेहतर हो, ठीक है, उनको करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है प्रिम्स में जो बेहतर है वो सबसे बेहतर है, ठीक है। somebody who's a prisoner, उसके पास शायद इतना वो नहीं होता। सुन ले, आपको अगर आप ये समझते हैं कि अगर प्रिजनर है और आइंदा नहीं होगा, ये सारे पॉलिटिशियंस हैं, इन सब ने कभी ना कभी बीमार होना है, सब ने कभी ना बीमार होना है, ठीक है ना, सब ने बीमार होना है। फिर उसके बाद फिर ये नहीं होगा कि एफिडेविट आ जाए कि मेरा दिमाग खराब है, मैं काम नहीं कर सकता, ये मैं फलाना मेरा डॉक्टर है वो लंदन में होता है और एक आदमी होता है फलाना, हमने उनको जाने दिया था क्योंकि हमारे अंदर ज़र्फ था, हमने जाने दिया था। लेकिन जब लोग कमजर्फ लोगों के साथ आपका मुकाबला पड़ जाए ना, तो फिर इसी तरह चीज होती है। फिर जेल मैनुअल का जिक्र होता है और जेल मैनुअल को फिर वो मैनिपुलेट भी कर लेते हैं कि भाई ये नहीं है, आपको हर जगह पे। और दिस इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एवरीवेयर इज ट्रीटेड डिफरेंटली if there is a zarf in the government। अच्छा, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। जरा अली गौहर बलोच साहब, आपको नहीं लगता कि सर ये सारी जो कंफ्यूजन है ये ना होती, ये ना बनती अगर एक जो डॉक्टर हैं उनको आप लोग एक्सेस दे देते? तो ये जो 5 दिन हो गया, एक बहस भी है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है पूरी की पूरी कि खान साहब की सेहत क्या ठीक तरीके से हैंडल हुई है कि नहीं हुई है। आप लोगों से सर बात हट जाती। वैसे भी अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है कि आप लोग मुलाकातों का मसला हल कर दें, आपकी हुकूमत को कहीं नहीं जाने देंगे। अब तो सर वो ये वाली ऑफर्स भी कराना शुरू हो गए, तो आप लोग अब तो मुलाकात करवा दें। देखिए बात ये है कि एक इन्होंने बात की है कि भाई वो उनको, हम तो बड़े बादर्फ थे। ये वो बादर्फ लोग थे जिन्होंने, आपको याद होगा जब जेल सुप्रिटेंडेंट को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यार मेरी एहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में मेरी फोन पे बात करवा दें, उसने कहा जी माजरत, आई एम सॉरी। उस वक्त ये बादर्फ लोग हुकूमत में थे।
اور وہی جیل سپرنٹینڈنٹ تھوڑی دیر بعد آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ کی اہلیہ انتقال کر گئی ہے، انتقال کی خبر دیتا ہے، فون پہ بات نہیں کرنے دیتا. یہ اس وقت ان باظرف لوگوں نے کمینگی کی تھی جس کی مثال دنیا میں شاید آپ کو سر ایک چھوٹا سا اتفاق کنسنسس کر لیتے ہیں پروگرام میں کہ دونوں کا ظرف ایک ہی جیسا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کچھ کیا تو سر ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ان کے بیٹوں کو رسائی نہیں مل رہی، بہنوں کو رسائی نہیں مل رہی. اس حد تک تو کمینگی کوئی بھی نہیں کرتا نا کہ آپ ایک بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے آپ اسے بات کروا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، انہوں نے تو ان کے علاج پر ایک گھسی پیٹی سیاست کرنی ہے. یہ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی، آپ نواز شریف صاحب کی کیا مثال دے سکتے ہیں؟ آپ نے نواز شریف صاحب کی رپورٹس اپنے سرکاری ہاسپٹل سے کروائیں، آپ نے پھر فیصل وابڈا کیا کہہ رہے ہیں سنے نا ان کو دوبارہ چیک کرنے کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل بھیجا، پھر بھی اس پر سرکاری ہاسپٹل پر بھی نہ رہے. اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کا معاملہ عدالت میں گیا، عدالت سے وہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا کیس انڈورس کر دیا یہ بات کر کے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سرکاری ہسپتال سے ایک رپورٹ لے لی ہے، اب ایک ہماری مرضی کے پرائیویٹ ہسپتال سے رپورٹ کو ویریفائی کرنے دیں. بالکل وہی پروسیجر جو انہوں نے اپنی حکومت میں نواز شریف صاحب کے لیے کیا تھا، انہوں نے اپنے ہاسپٹل سے لی تھی سر، لیکن نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جس کا مالک پانی پی ٹی آئی تھا، کوئی شریف میڈیکل کمپلیکس سے رپورٹ نہیں بنی تھی ان کی، سر اس کا فیصلہ تو آپ کے حق میں آیا تھا نا، میڈیکل ہاسپٹل سے نہیں بنی تھی. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا شفا انٹرنیشنل سے علاج کرا دے، آپ نے علاج کرا بتا دیں. یعنی باٹم لائن یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی کسی، جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس سے کم تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. نہیں سر خیر چلے I'll come back to دوسری یہ گزارش ہے اگر یہ کوئی اس قسم کے فیورز چاہتے ہیں تو عدالت چلے جائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، یہ باہر چلے جائیں، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، بذریعہ عدالت چلے جائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم جو ان کو میکسیمم سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کر دیں. ٹھیک ہے چلے مجھے اجازت دیں. رضا ہارون صاحب سر ایشو ویسے ابھی تو ہم خان صاحب والا ڈسکس کریں، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کریں تھوڑا سا. پاکستان پیپلز پارٹی ویزاوی دس گورنمنٹ PMLN جس کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا، ان کی حکومت اس وقت قائم ہے، جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے ایک معاملہ، اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ MQM کی جو سٹیٹمنٹس کچھ ان کی طرف سے آ رہی ہیں کراچی کو لے کر، سندھ کے معاملات کو لے کر، آپ لوگوں نے سر وضاحت ہی طلب کر لی حکومت سے کہ کیا آپ لوگوں کی ایما کے اوپر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف؟ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی آپس میں کوئی ٹف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جی سب سے پہلے تو خان صاحب کے لیے صرف میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہے پارٹی کے لیڈر ہیں، سابق میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، اور جو ان کا علاج ہو رہا ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین علاج ہو رہا ہو، یہ میری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. باقی سب سیاسی باتیں ہیں، باقی کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، باقی سب سیاسی باتیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور میں یہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ واقعی ایک ایسی پارٹی کی جس کو جب یہ بتایا جائے کہ آپ کا لیڈر ٹھیک ہے تو زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ تو دعائیں کریں، خبر دے گی جی ہاں دعائیں کریں نہیں آپ تو دعا کر رہے ہیں. زرداری صاحب تو سر بڑی تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ روتے کیوں ہو. مجھے بڑا سخت اعتراض ہے اس جملے کے اوپر کہ روتے کیوں عورتوں کی طرح جیل کاٹو. تو زرداری صاحب تو بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں خان صاحب کی. میں دعا کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے. اور ہر ایک کو کرنی چاہیے. بیماری جو ہے نا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور بیماری ہونا اور خاص طور پہ آنکھوں کی تکلیف ہونا بڑی نازک بات ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو اعتراض ہے پیپلز پارٹی کو، وہ MKM کی ڈیمانڈ کرنے پہ نہیں ہے. MKM ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اپنا ایک سیاسی منشور رکھ سکتی ہے، سیاسی پوائنٹ آف ویو رکھ سکتی ہے. لیکن جب یہ ڈیمانڈ وفاقی وزراء کی طرف سے آئے گی، جو کہ اس وقت MKM کے لیڈران بھی ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر صحت ہیں، خالد مقبول صاحب وفاقی وزیر تعلیم ہیں، گورنر کامران تیزوری صاحب جو ہیں وفاق کے نمائندے. یہ 3 وفاق کے نمائندے ہیں، یعنی کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی چوائسز ہیں، ان کی کابینہ کیس ہیں یا ان کے اپوائنٹیز ہیں. تو جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اعتراض جب اٹھتا ہے کہ بھائی دیکھیں ایک تو ان کی حیثیت ہے اپنی پارٹی لیڈران کی، لیکن یہ جب بیان دے رہے ہیں کراچی کے حوالے سے صوبہ بن جائے یا وفاق کو دے دی جائے، تو یہ وفاقی کابینہ کے وزراء بھی ہیں. تو یہ ایکسپلینیشن وزیر اعظم صاحب سے مانگی گئی ہے کہ بھئی کیا ایز اے وفاقی وزیر یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کی ایکسپلینیشن دیں. پوائنٹ آف گورنر کو ہٹانے والا جو سر معاملہ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی پیش رفت کی ہے؟ کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید آپ لوگ پرائم منسٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں اس چیز پر. جی وہ تو اوپنلی کہہ دیا گیا ہے نا کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں. صوبے کے اندر صوبے کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اس صوبے کی تقسیم کی بات کرنا
یہ تو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے نا. قابل احترام ہے ٹیسوری صاحب, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میرا تو بڑا اچھا رشتہ ہے ان کے ساتھ, لیکن ان کا مینڈیٹ گورنر ہاؤس کا نہیں ہے نا. اگر یہی میٹنگ یا یہی سیمینار وہ کسی ایم کیو نے رکھا ہوتا تو اس کی نزاکت سمجھے نا. صوبے کے اندر ایک بڑا صوبہ جو ہے, صوبہ سندھ میں ایک بڑی اس کے حوالے سے نفرت پائی جاتی ہے. تو وہاں پہ آپ ایک سینٹیمنٹس کو, سندھی بھائیوں کے سینٹیمنٹ کو, سندھ میں رہنے والوں کے سینٹیمنٹس کو آپ چھیڑتے ہیں, اس سے کوئی بھی حادثہ کریٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, جب اسمبلی میں قرارداد آئی ہے یاسمین, تو نہ تحریک انصاف نے حمایت کی, نہ جماعت اسلامی نے حمایت کی, نہ مسلم لیگ فنکشنل حمایت کرتی ہے, نہ مسلم لیگ نون حمایت کرتی ہے, کوئی پارٹی حمایت نہیں کرتی ہے ایم کیو ایم کی اس ڈیمانڈ کی. تو پھر مجھے بتانا کہ جب کوئی ڈیمانڈ کی حمایت نہیں ہے, کوئی آپ نے کیمپیننگ نہیں کی, کسی سے آپ سے بات چیت نہیں کی, آپ ایک فتنہ, ایک پھلجڑی, ایک چنگاری لگا کر کے آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے, اور سندھ میں جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ حالات ہو جاتے ہیں. بات کی جی بالکل ٹھیک ہے, طریقہ کار ہے نا, آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے صوبہ بنانے کا, آرٹیکل 239(4). اگر صوبائی اسمبلی کی 2/3 میجورٹی ہوگی تو یہ کام آئینی طور پہ کیا جا سکتا ہے, جو ہے کہ طریقہ کار ہے. باقی تقریروں سے, دھمال ڈالنے سے, پٹکے ڈالنے سے تو نہیں ہوگا نا یہ کام. بہت ساری چیزوں پہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خالی تقاریر اور دھمال ہی ڈال رہی ہے سر. لیکن چلے میں آپ کی جانب آتی ہوں ذرا. یہ ڈاکٹر صاحب, میں نے پہلے بھی جو آپ سے کہا تھا, یو مس دا پوائنٹ, وہ پوائنٹ پہ واپس آ کے مجھے جواب دے دیں بریک لینے سے پہلے, کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ تنقید کر رہی ہیں, یہ کہ کون کس کو کہاں لے کر گیا, کیا کیا, وہ آپ لوگوں یعنی پارٹی لیڈرشپ کی کنڈکٹ پہ تنقید کری. انہوں نے کہا میں ابھی بھی یہاں کورٹ کے باہر کھڑی ہوں, مجھے یہاں پہ کوئی ایم این اے دکھا دیں, کوئی سینیٹر دکھا دیں, کوئی وکیل وہ والے دکھا دیں جن کو ٹکٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کا. ہم یہ 3 لوگ ہیں, روز آتے ہیں, ہم ہی کھڑے رہتے ہیں. یہ اس طرح ہے کہ جو ایز پر پارٹی پالیسی آج کے دن ہمیں 2 جگہوں پہ جانا تھا. ایک ہائی کورٹ پہ جہاں پہ ان کے کیسز کے معاملے کا, دوسرا سپریم کورٹ کے سامنے. آج وہاں پہ سارے گئے ہوئے تھے. علیمہ خان صاحب بہت غصے. آپ نے کلپ دیکھی ہے؟ نہیں, میں نے دیکھی نہیں ہے. ان کا غصہ اپنی جگہ پر ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, to the best of my knowledge as a political worker, میری نظر میں جیسے ان کی بیماری کا, عمران خان کی بیماری کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل پارٹی کے ڈیسیجن سے نہیں ہے, وہ ان کی فیملی کا اختیار ہے. اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کیسے چلتی ہے یہ ان کی فیملی کا اختیار نہیں ہے. اتنا تو پوچھ سکتی ہے نا کہ ان کی رہائی کے لیے. پوچھ نہیں سکتی, وہ نہیں پوچھ سکتی. مجھ سے ایز اے پولیٹیکل ورکر, مجھ سے عمران خان کے علاوہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ پولیٹیکل بات نہیں پوچھ سکتا. I will not allow that thing. As simple as that. چلیں بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ علیمہ خان صاحبہ کی تنقید کو نہیں کسی کھاتے میں رکھ رہے. نہیں, میں کسی کھاتے میں نہیں, ان کی باتیں سر آنکھوں پہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ کہہ دینا کہ پارٹی قیادت کس جگہ پہ کہیں, پارٹی قیادت آج انہوں نے پارٹی قیادت کو ملے ہونے کا الزام بھی لگا دیا. ادھر دیکھیں وہ سب کچھ کرتے ہیں, and I think this should not be done. میں ریسپیکٹفلی سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے دن میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کیا تنقید نہیں کرنی چاہیے یا گورنمنٹ کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے؟ اس طرح کی بات کہہ دینا کہ فلانا ان کے ساتھ ملا ہوا یا ان کا ان کے ساتھ ملا ہوا, بہت سارے لوگ ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ جس وقت عمران خان جیل میں ہے, یہ ہم میں سے کسی کو نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر مائی مومن صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. رضا ہارون صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. علی گوہر بلوچ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ناظرین, ملک میں جہاں ایک جانب سیاسی معاملات ہیں, وہیں ہمیں دہشت گردی کا بھی سامنا ہے, بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں, جہاں دہشت گرد تنظیمیں نت نئے بیانیے اور لوگوں کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے جبری گمشدگی جیسے معاملے کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پاکستان کا اس حوالے سے موقف بڑا واضح ہے کہ ریاست اس معاملے کو ایک سنجیدہ قانونی معاملہ سمجھتی ہے اور ان مقدمات کی کمیشن آف انکوائری اور انفورسڈ اپیرنسز کے ذریعے سنوائی ہوتی ہے, جس میں 83% مقدمات کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. سرکاری ریکارڈ کے مطابق بالخصوص بلوچستان کے 94% مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس سارے معاملے میں مزید شفافیت لانے کے لیے پارلیمانی ریویو میکنزم اور بلوچستان پریونشن آف ڈیٹینشن اینڈ ڈی ریڈیکلائزیشن ایکٹ بھی لاگو ہے. لیکن BYC جیسی تنظیموں
की जानिब से इस मसले को इंसानी हकूक के तौर पर पेश किया जाता है ताकि मगरिब की सपोर्ट हासिल की जा सके। बहुत से ऐसे लोग जिनको BYC की जानिब से मिसिंग पर्सन्स के तौर पर पेश किया गया, वो बाद में दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से फिदाई कार्रवाइयां करते हुए हलाक हुए, जिसमें जाफर एक्सप्रेस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्द वदूद सातकजई और तुर्बत में ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाला सलीम बलोच भी शामिल हैं। BYC और BNM की जानिब से किए जाने वाला ये प्रोपेगेंडा रियासत की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशंस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रियासत किसी दबाव में आकर इन ऑपरेशंस को खत्म कर दे। लेकिन स्टेट की अमलदारी और लोगों को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए ये ऑपरेशंस अभी जारी हैं और आगे फ्यूचर में भी जारी रहेंगे। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।